الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اس کے سوا کچھ نہیں، اتخذتم تم نے بنائے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اوثانا بت، مودۃ بینکم آپس کی دوستی کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر، یوم القیامت قیامت کے دن، یکفر انکار کرے گا، بعضکم تمہارا بعض، ببعض بعض کا، وَيَلْعَنُ اور لعنت کرے گا، بعضکم بعضا تمہارا بعض بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے، باہر آئے، تو کیا آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فریضہ اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد مزید اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا اور ان کو عقلی دلیل بھی پیش کر لی، نقلی دلیلیں بھی پیش کر لی۔ جب ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اصل وجہ ان کے سامنے رکھ دی کہ آخر تم اللہ رب العالمین کے سوا جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپس کا رکھ رکھاؤ ہے، آپس کی تعلقات ہیں، آپس کی دوستی ہے، آپس کی مروت ہے، آپس کا لحاظ ہے، باقی کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا کے اندر تم بالکل خالی ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سوا ہمارے معبود حقیقی معبود ہے۔ صرف تم آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، مروت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور جو ہے آپس کے تعلقات، آپس کی دوستی، آپس کی رشتہ داری اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید، بس اسی کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اور اسی وجہ سے تم نے ان کو معبود بنا لیا۔ اور یاد رکھو، یہ جو دوستیاں آج تم نبھا رہے ہو، آج جو تعلقات تم نبھا رہے ہو، آج تم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ رہے، اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ رہے، اپنے دوستیوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو یاد رکھو قیامت والے دن تمہارے یہ کوئی بھی کام آنے والا نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ سارے تعلقات، وہ دوستیاں ختم کر دیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ساری دوستیاں اس وقت دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے، ان کی دوستیاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں برقرار رہے گی، باقی سب دوستیاں جو ہیں ختم، کوئی دوستی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت آگ میں داخل ہوگی وہ اپنے ساتھ والوں پر کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب تک وہ سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو پھر کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کہیں گے ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، کیوں کہ تم نے بھی تو ان کی باتیں سمجھتے ہوئے اللہ کی توحید کو نہیں مانا، تم بھی ان کے پیچھے لگے رہے، ان کی تقلید کے اندر رہے، ان کی دوستیوں کو نبھاتے رہے، ان کے تعلقات کو نبھاتے رہے، دین کو تم نے پس پش ڈالا، تمہیں بھی ملے گا۔ اور پھر آپ اگر
سورہ احزاب کو پڑھیں تو اس کے اندر مزید اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، ان کا کہنا مانا تھا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا، اللہ ان کو تو آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، ان پر بڑی لعنت کر، ان کو دگنا عذاب دے۔ اور تعلقات کیا ہوں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جب دیکھ لیں گے طاقت اللہ کے ہاتھ میں، اب عذاب بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ سارے اسباب، وہ تعلقات ختم، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، آج انہوں نے اعلان برات کیا، اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم جائیں گے، ہم ان سے تعلق توڑ کر آئیں گے۔ اب وہاں پر بندہ یہ باتیں کہے تو کوئی فائدہ نہیں نا، آج ہی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ جو تعلقات ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابل بنا لیے، اور پھر ہم انہی کا لحاظ رکھتے ہوئے کتنے معاملات کے اندر ہم دین اسلام کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ہم شادی کا ہی اپنا معاملہ لے لیں، شادی ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، اور کام سارے کے سارے ہمارے کون سے ہیں؟ غیر مسلموں والے۔ اور صرف کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے جی، قوم والے یہ کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، دیگر اولاد کیا کہے گی، بچہ کیا کہے گا، ہم سب کو راضی کرنے کے پیچھے رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اپنی شادیوں کے اندر وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جو معاملات جن کا دین سے دور تک کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ دوستیاں، یہ تعلقات سب ختم ہو جائیں گے۔ من بطّ به عملہ لم یسرع به نسبہ، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جمع کر کے کہا تھا، دنیا کے اندر جو مجھ سے لینا ہے لے لو، آگ سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، یہ نہ کہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہوں، میرا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا چچا ہوں، کچھ بھی کام نہیں آنے والا، میں نبی علیہ السلام کا فلاں ہوں، میں آپ کا داماد ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہاں پر کوئی تعلق نہیں چلے گا، وہاں پر صرف انسان کا عمل چلے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دوستیاں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کے اندر ہمیں یہ دوستیاں یاد رکھیں نہیں بنانی چاہیے، ہمیں مقدم رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو۔ تو فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اوثاناً، یہ بت جو ہیں، مودت بینکم، یہ تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے، یہ آپس کی دوستی کی وجہ سے تم نے ان کو اللہ کے سوا الہ معبود بنا لیا ہے، اور یہ دوستی فی الحیات دنیا، صرف دنیا کی زندگی تک ہے، یہ تمہارا اجتماع، تمہارا جمع ہونا، تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق صرف دنیا کے اندر دنیا تک ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور قیامت کے دن پھر ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور یاد رکھ لو وہاں پر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو آج ہی اپنی اصلاح کر لو، عقیدہ توحید کو سمجھ لو،
اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ دین کے مقابل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس بندے نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دی اللہ کے لیے، کسی سے کوئی چیز روکے رکھی اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، کامل کر لیا۔ تو یعنی ہمارا معیار صرف کیا ہو؟ دین ہونا چاہیے، دین معیار ہونا چاہیے، دین کے علاوہ ہمارا کوئی اور معیار نہیں ہونا چاہیے آپس کی دوستی کا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں جتنے بھی تعلقات ہیں یہ دنیا کی زندگی تک ہیں، دنیا کے بعد کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔